نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا 20واں سبق ہے نکاح کے عنوان پر۔ اسلام میں نکاح کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلام نے نکاح کے تعلق سے جو فکر اعتدال اور نظریہ پیش کیا ہے وہ نہایت جامع اور بے نظیر ہے۔ اسلام کی نظر میں نکاح محض انسانی خواہشات کی تکمیل اور فطری جذبات کی تسکین کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان کی جس طرح بہت ساری فطری ضروریات ہے، بس اسی طرح نکاح بھی انسان کی ایک اہم فطری ضرورت کے ساتھ ساتھ دین کا بھی ایک بڑا شعبہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، کہ نکاح کرنا یہ میری سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آدھا ایمان بھی قرار دیا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی نکاح کرتا ہے تو وہ آدھا ایمان مکمل کر لیتا ہے، اب آدھے باقی ایمان میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ اسی طرح نکاح کو انبیاء کرام کی سنت بھی قرار دیا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے یقیناً رسول بھیجے اور انہیں بیویوں اور اولادوں سے بھی نوازا۔ اسی طرح ارشاد ربانی سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نبی جو دنیا میں آئے وہ اہل و عیال والے رہے ہیں۔ ارشاد نبوی اسی طرح ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رسولوں کی 4 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 شرم و حیا کا خیال، نمبر 2 مسواک کا اہتمام، نمبر 3 عطر کا استعمال، اور نمبر 4 نکاح کا التزام۔ نکاح کی اہمیت ان احادیث سے بھی واضح ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو نکاح کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے اسے نکاح کر لینا چاہیے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کیونکہ نگاہوں کو نیچا کرنے والا اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے، یعنی نظر کے بہکنے سے اور جذبات کو بے لگام ہونے سے نکاح بچا لیتا ہے۔ اور جو نکاح کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ شہوت کا زور توڑنے کے لیے وقتاً فوقتاً وہ روزہ رکھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ جب بعض صحابہ کرام نے عبادت اور ریاضت میں یکسوئی اور دلچسپی کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قوت شہوت کو ختم کر دینے کی خواہش ظاہر کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا اور شادی نہ کرنے کو زندگی سے فرار اختیار کرنا قرار دیا، اس لیے کہ اسلام زندگی سے فرار کی راہ کو بالکل ناپسند کرتا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بخدا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اس کی ناراضگی سے یعنی اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں، لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں کبھی نفل روزے رکھتا ہوں اور کبھی بغیر روزوں کے رہتا ہوں، کبھی راتوں میں نمازیں پڑھتا ہوں اور کبھی سوتا بھی ہوں اور شادی بھی کرتا ہوں، اور یہ میرا طریقہ ہے، اور جو میرے طریقے سے منہ موڑے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ نے نکاح میں انسان کے لیے بہت سے دینی اور دنیاوی فائدے رکھے ہیں، مثلا معاشرتی فائدے، خاندانی فائدے، اخلاقی فائدے، سماجی فائدے، نفسیاتی فائدے۔ غرضے کے فائدوں اور خوبیوں کا دوسرا نام نکاح ہے۔ انسان کو نکاح کے ذریعے صرف جنسی سکون ہی حاصل نہیں ہوتا، بلکہ قلبی سکون، ذہنی اطمینان،
غرض کے ہر طرح کا سکون انسان کو میسر ہو جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکنوا الیہا، کہ وہی اللہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنا دیا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ اس آیت سے عورت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ عورت مرد کے حق میں ایک انمول تحفہ ہے اور مرد کے لیے باعث سکون اور اطمینان ہے، لہٰذا جو مرد عورت کی قدر کرتا ہے وہ کامیاب اور پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ اگر انسان نکاح سے جو انسانی فطری ضرورت ہے منہ موڑنے کی کوشش کرتا ہے تو انسان کو خطرناک نتائج کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ نکاح کے بغیر سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، لہٰذا نکاح یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے ایک بہترین نعمت ہے، لہٰذا سنت طریقے کے مطابق جلد از جلد نکاح کر لینا چاہیے۔ نکاح کے تعلق سے ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ نکاح میں دو گواہوں کا موجود ہونا یہ نکاح کی شرط ہے۔ نکاح میں شہادت یہ نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ اس سے بدکاری بے حیائی کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورتیں چوری چھپے نکاح کر لیں وہ حرام کار ہیں، لہٰذا گواہوں کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے نکاح میں رضامندی کے ساتھ ولی کا یعنی اس کے سرپرست کا ہونا بھی ضروری ہے۔ عورت کا نکاح بغیر ولی کے نہیں ہو سکتا، چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ اب دیکھو یہ عورت کا شرف اور مقام ہے کہ وہ کسی کی سرپرستی میں نکاح کرے، اس طرح بہت سی سماجی اور معاشرتی خرابیاں دور ہو جاتی ہے۔ اس میں بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، اگرچہ نکاح کرنے یا نہ کرنے کا پورا اختیار عورت کو حاصل ہے، ولی اس کی مرضی اور اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتا، لیکن ولی اور سرپرست کا ہونا یہ عورت کے لیے عزت اور فخر کی بات ہے۔ اسی طرح اسلام نے نکاح میں اعلان اور تشہیر کی تعلیم دی ہے۔ نکاح کا اعلان کرنا اور مسجدوں میں نکاح کرنا یہ سنت ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نکاح کا اعلان کرو اور مسجدوں میں نکاح کرو۔ اس کا بنیادی مقصد نکاح کو عام کرنا اور نسب کو ثابت کرنا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کے موقع پر بارات لے کر لڑکی کے گھر دلہن کے گھر ایک فوج کی فوج آتی ہے۔ لڑکی کا باپ بیچارہ قرض لے کر استطاعت نہ ہونے کے باوجود بھی ایک لمبا چوڑا خرچ کرتا ہے جو کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ اسلام نے ولیمے کی دعوت دینے کے لیے کہا ہے، ولیمے کو سنت قرار دیا ہے، اس لیے کہا گیا کہ دلہا اپنی شادی کی خوشی کے اندر جو دعوت دیتا ہے اسے ولیمہ کہیں گے، اور یہ ولیمہ کرنا سنت ہے۔ ولیمہ یہ شوہر کے ذمے ہیں اور دعوت ولیمہ یہ نکاح کے بعد ہوتی ہے۔ میاں بیوی جب مل لے تو کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ملی ہے اور اس نعمت کے ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا ولیمہ جو کیا وہ دوسرے دن کیا، چنانچہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نکاح کا ذکر کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشاتن، کہ ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کا ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا نکاح کے دوسرے یا تیسرے دن ولیمہ کرنا مناسب اور سنت ہے۔ ولیمہ اپنی حیثیت کے مطابق کیا جا سکتا ہے، قرض لے کر پرتکلف کرنا، نمائش کرنا
دکھلاوا کرنا، اس سے بچنا ضروری ہے۔ ولیمے کی دعوت میں رشتہ دار، دوست احباب اور دیگر لوگوں کو بلانے کی گنجائش ہے۔ اپنی طاقت اور حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرنا یہ خلاف شریعت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ فضول خرچی اور غیر ضروری اخراجات سے اپنا دامن بچاتے ہوئے، تکلفات اور لوازمات سے بچتے ہوئے ولیمے کی دعوت حیثیت کے مطابق کرنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ جاؤ فلاں فلاں کو ولیمے کی دعوت دے کر بلا لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو ان کے ولیمے میں صرف کھجور اور منقع پیش کیا گیا اور سادہ پانی پلایا گیا۔ دعوت ولیمہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو وہ اس میں ضرور شرکت کرے۔ نیز فرمایا کہ جو شخص دعوت ولیمہ بلا عذر قبول نہ کرے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بدترین کھانا وہ کھانا ہے، وہ ولیمہ ہے جس میں فقط مالدار لوگوں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ عموماً ایسا کیا جاتا ہے کہ مالدار دوست احباب کو تو سب بلا لیے جاتے ہیں، لیکن جو غریب ہوتا ہے، مسکین ہوتا ہے، جس کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہوتا، ایسے افراد کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ اچھے کو، مالداروں کو تو آپ دعوت دے رہے ہیں لیکن غریبوں کو نظر انداز کر رہے ہیں، تو کہا کہ یہ آپ کا ولیمہ سب سے برا ولیمہ کہلائے گا۔ عموماً ایسا کیا جاتا ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، ورنہ نکاح اور ولیمے کی برکات اور فیوزات سے محرومی ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ نکاح میں مہر کا ادا کرنا واجب ہے۔ مہر یہ عورت کا شرعی حق ہے۔ مہر اس رقم کو کہا جاتا ہے جو مرد شادی کے خوشی کے موقع پر اپنی طرف سے بیوی کو تحفے کی شکل میں دیتا ہے۔ مہر اسلام کے سوا کسی مذہب یا کسی قوم میں نہیں ہے۔ ارشاد ربانی یوں ہے وَآتُوا صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور دے ڈالو عورتوں کو ان کے مہر خوشی کے ساتھ۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ بہتر طریقے سے ان کی مہر ادا کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد کو جو مہر زیادہ سے زیادہ مقرر کرتا ہے اور پھر اسے نہ ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، نہ صرف گنہگار بتایا ہے بلکہ زانی قرار دیا ہے۔ بہت زیادہ غور کرنے کی چیز ہے۔ آج ہم میں سے بہت سارے احباب نکاح کے وقت پر مہر جب لکھانے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ لکھ لو 10,000، کہاں دینے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ اگر نکاح کے وقت یہ نیت ہے کہ کہاں اس کو مہر ادا کرنی ہے، لکھ لو جو کچھ لکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا انسان زانی کہلائے گا۔ مہر کی ادنا سے ادنا رقم 10 درہم ہے اور مہر میں زیادہ سے زیادہ کی کوئی مقدار متعین نہیں۔ شوہر کی حیثیت اور آمدنی پر اس کا انحصار ہے۔ اگر مرد زیادہ مہر باندھتا ہے تو اسے ادا کرنا ضروری ہے۔ اب اگر مہر فوراً ادا کر دی جائے تو یہ مستحب ہے، اور اگر کچھ مدت کے بعد دینا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ لہٰذا ہونا تو یہ چاہیے کہ نکاح کے فوراً بعد عورت کو اس کا مہر ادا کر دیا جائے۔ اکثر جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ انسان طرح طرح کی فضول خرچیاں کرتا ہے۔ ڈریس ہزاروں کی تعداد میں روپیے لگا کر بناتا ہے، ہزاروں روپیوں کا صحرا بناتا ہے، شیروانی اور جیکٹ سلواتا ہے، لیکن جب مہر دینے کی باری آتی ہے تو پھر اس کو ادھار رکھتا ہے۔ حالانکہ لگژری کیا ہے اس کا کرایہ کیش، کپڑے سلوایا ہے درزی کو سلائی کیش، صحرا سلوایا ہے ہزاروں روپیے صحرا بنانے والے کو کیش، لیکن جس دلہن کے لیے یہ سارے خرچے کیے جا رہے ہیں جب اس کو مہر دینے کی بات آتی ہے تو پھر اس کو ادھار رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ بہت نامناسب بات ہے۔
لہٰذا مہر جو ہے وہ نقد ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اب مہر کتنا ہو تو اس سے پہلے بتلایا گیا کہ یہ انسان کی اپنی مالی استطاعت جو ہے اس کے مناسب سے رکھا جا سکتا ہے۔ یہاں مہر فاطمی ذہن میں رہنا چاہیے کہ مہر فاطمی بہت مناسب مہر ہے۔ اس کی مقدار 400 مثقال چاندی ہے، یعنی اپنی زبان میں ہم کہیں گے تو 1 کلو 700 گرام چاندی، جس کی قیمت آج کے اعتبار سے 2024 میں جب چاندی کا بھاؤ تقریباً 74,000 روپے کلو ہے تو اس کے حساب سے 1,25,800 روپے جو ہے مہر فاطمی بنتی ہے۔ اب یہ مہر فاطمی نقد آپ پیسوں کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں، زیور بنا کر بھی دے سکتے ہیں، بیوی کی مرضی اور خواہش پر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ارشاد سے بھی مہر میں اعتدال اور توازن کا نقطہ سامنے آتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، عورتوں کے بھاری بھاری مہر نہ باندھنا، اس لیے کہ اگر دنیا میں یہ کوئی شرف اور عزت کی چیز ہوتی اور اللہ کی نگاہ میں اچھا فعل ہوتا تو اس کے سب سے زیادہ حقدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لیکن مجھے نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 اوقیہ سے زیادہ پر کسی عورت سے نکاح کیا ہے یا اپنی لڑکیوں میں سے کسی لڑکی کا نکاح کیا ہو۔ 1 اوقیہ کی مقدار 10 تولہ چاندی کے برابر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر زیادہ باندھا تھا، اس لیے کہ ان کا مہر حبش کے بادشاہ نجاشی نے مقرر کر دیا تھا۔ لوگ خاندانی شرافت اور عزت کی بنا پر جھوٹی شان دکھانے کی خاطر بھاری بھاری مہر مقرر کر دیتے تھے اور ادا کرنے پر قادر نہیں ہوتے تھے، اس لیے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا تھا۔ ہاں، اگر آج واقعی کوئی صاحب حیثیت ہے اور زیادہ سے زیادہ مہر باندھنے پر قدرت رکھتا ہو تو پھر اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ خیر، خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ نکاح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین تحفہ ہے جو نوجوانوں کو دیا جا رہا ہے، جس کے ذریعے انسان اپنی ازدواجی زندگانی میں سکون لا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام اور شریعت کے حساب سے، قرآن اور حدیث کی روشنی کے اعتبار سے نکاح کرنے اور کروانے کی توفیق نصیب فرمائے۔